اسلامیہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ایمان کے تعلق سے، ایمان والوں کے تعلق سے اور غیر ایمان والوں کے تعلق سے جا بجا ارشاد فرمایا ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے اس پہ باتیں آتی رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 14ویں پارے میں ارشاد فرمایا ایمان والوں کے بارے میں، ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمینین، کہ بے شک متقی لوگ باغات میں ہوں گے، چشموں کے پاس ہوں گے، ادخلوها بسلام آمینین، ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم نکال لیں گے ان کے دلوں سے جو بغض ہوگی، جو عداوت اور جو حسد ہوگا، جو دل کے اندر جو بغض و عداوت ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، وہ بھائی بھائی کے حیثیت سے ہوں گے، بھائی بھائی کی طرح ہوں گے، اور وہ تخت پہ ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، اس جنت میں انہیں نہ کوئی تکلیف ہوگی، کسی قسم کی تکلیف بھی نہیں ہوگی، اور نہ اس جنت سے کبھی انہیں نکالا جائے گا۔ وما هم منها بمخرجين، اس جنت سے انہیں کبھی نہیں نکالا جائے گا۔ جس کی ایک بار جنت میں انٹری ہو گئی پھر دوبارہ کبھی اسے نکالا نہیں جائے گا، اور نہ کبھی موت آئے گی، نہ کبھی بیماری، نہ کوئی تکلیف ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اور ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی نصیب ہوگی۔ تو فرماتا رب العالمین فرماتا ہے کہ نزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین لا یمسهم فیہا نصب وما هم منها بمخرجین، انہیں اس سے نکالا نہیں جائے گا۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اللہ فرماتا ہے کہ محبوب آپ بندوں کو بتا دیجئے، میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بندوں کو بہت معاف کرنے والا ہوں، بہت رحم کرنے والا ہوں۔ لیکن آگے جو فرما رہا ہوں ان عذابی هو العذاب العلیم، کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے، میری سزا بھی بڑی دردناک ہے۔ علیم کے معنی ہوتا ہے دردناک، علیم جو الف سے ہوتا ہے تو معنی ہوتا ہے دردناک کے۔ تو نبئہم، انہیں بتا دیجئے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، اور بتا دیجئے انہیں کہ میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان نام ہے اللہ سے امید اور ڈر دونوں کا، کہ رب سے ایک طرف جنت کی امید بھی لگایا بندہ، دوسرے طرف جہنم کا خوف بھی ہے، رب کا خوف بھی ہے، دونوں چیزیں ہمارے اندر ہو تو انسان کا، جب یہ چیز اس انسان کے اندر ہوگی تو انسان کے اندر خوف خدا پیدا ہوگا، آخرت کی یاد آئے گی، موت کی یاد آئے گی، مرنے کے بعد کی زندگی کا خیال آئے گا۔ اور ایمان بہت قیمتی چیز ہے، ایمان کو دنیا سے بچا کے لے کے جانا، اس سے پہلے بھی اس سے بات ہو چکی ہے کہ ایمان کتنا قیمتی چیز ہے، ایمان کتنی عظیم الشان دولت ہے، اتنی عظیم الشان دولت ہے کہ اس کا بیان نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ میں شیخ ابو عبداللہ اندلسی کا واقعہ بیان کروں گا۔ شیخ ابو عبداللہ اندلسی بہت بڑے شیخ الحدیث، جنہیں 30,000 حدیث زبانی یاد تھی، 30,000 حدیثیں جنہیں زبانی یاد تھی، جو اہل عراق کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر ہوا کرتے تھے۔ آپ اس سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شیخ جنید بغدادی اور شیخ شبلی ان کے شاگردوں میں سے تھے، ان کے مریدوں میں سے تھے، یہ ان کے شیخ ہیں، شیخ ابو عبداللہ اندلسی۔ ایک بار شیخ ابو عبداللہ اندلسی کا قافلہ ان کے تلامذہ کے ساتھ، ان کے شاگردوں کے ساتھ ایک سفر پہ نکلا۔ حضرت شیخ شبلی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی منزل طے کر رہے تھے، راستے طے کر رہے تھے، اچانک سے ہمارا ایک بستی پہ گزر ہوا، ہمیں پانی کی تلاش تھی،
کئی گاؤں کا ہم نے دورہ کیا کہ کہیں پانی مل جائے. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ کوئی صلیب کی عبادت کر رہا ہے گرجا گھروں میں، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی کی پوجا کر رہا ہے. لوگوں کے ذہن میں خیال ہے کہ عجیب لوگ ہیں، رب العالمین کو چھوڑ کر کے، حکم الحاکمین کو چھوڑ کر کے، زمین و آسمان کے بنانے والے خالق کو چھوڑ کر کے دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں. جس رب نے پیدا کیا اس کو چھوڑ کے دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں. بہرحال ایک بستی میں ہم رکے، وہاں ایک کنواں تھا. وہاں دیکھا کہ چند نوجوان لڑکیاں ہیں جو پانی کھینچ رہی ہیں. ہم بھی گئے پانی کے لیے. کہتے ہیں کہ ہمارا شیخ ابو عبداللہ اندلسی وہ غور سے دیکھنے لگے کوئی چیز. کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکی بہت خوبصورت، نہایت خوبصورت، اللہ نے اسے بے پناہ حسن جمال عطا فرمایا ہے. شیخ اسے بغور دیکھ رہے ہیں. اب کون ٹوکے شیخ کو؟ بڑے بڑے لوگوں کے شیخ ہیں، بڑے بڑے لوگ ان سے بیعت ہیں، محدث ہیں، مفسر ہیں، انہیں ٹوکے کون؟ تو شیخ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ لڑکی کس کی ہے؟ بتایا گیا کہ یہ لڑکی ایک پادری کی ہے، ایک عیسائی ہے، عیسائیوں کو جو عالم ہوتے ہیں ان کی ایک لڑکی ہے یہ. تو شیخ نے کہا عجیب آدمی ہے، اتنی جمیل اور خوبصورت لڑکی کو پانی بھرنے کے لگا رکھا ہے. تو کہا نہیں، اس کا باپ جانتا ہے، اس کا باپ اچھے کام میں لگا رکھا ہے، اس لیے کہ جب کسی دوسرے کے گھر جائے گی تو شوہر کی خدمت کرے گی. وہ شیخ پہ ایک عجیب سا اس لڑکی کا عشق طاری ہو گیا، بے پناہ انہیں محبت ہو گئی کہ وہ لگاتار اس کو دیکھتے رہے. شیخ شبلی کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبداللہ اندلسی لگاتار 3 روز تک نہ کسی سے بات کرتے، نہ کچھ کھاتے نہ پیتے، بس کسی کی یاد میں گم ہے. کوئی جان نہیں پڑا کہ آخر بات کیا، ماجرا کیا ہے. جب نماز کا وقت ہوتا شیخ جاتے، نماز ادا کر کے چلے آتے، کسی سے کوئی بات نہیں کرتے. جب 3 دن گزر گیا پھر میں نے ہمت کیا کہ شیخ معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے. قافلہ رکا ہوا آپ کی انتظار میں، بڑی تعداد میں لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے تلامذہ، آپ کے شاگرد آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے مریدین آپ کے ساتھ ہیں. معاملہ کیا ہے؟ آپ نہ کسی سے بول رہے ہیں، نہ کچھ کھا رہے ہیں، نہ پی رہے ہیں. کہنے لگے مجھے چھوڑ دو میری حالت پہ، اب مجھے میری حالت پہ چھوڑ دو. بہت لوگوں نے اصرار کیا لیکن نہیں مانے، اور قافلے والوں سے کہا تم چلے جاؤ. اہل قافلہ شدید ان کا انتظار کرنے کے بعد وہاں سے چلا گیا. شیخ ابو عبداللہ اندلسی لڑکی کے باپ کے پاس جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ اس لڑکی سے میرا نکاح کر دو. اس پادری نے کہا میاں یہ کیسے ہو جائے گا، تم رہے مسلمان میں عیسائی، شادی کیسے ہو جائے گی؟ اس نے کہا نہیں شادی کر دو. اس نے کہا شادی کرنی ہے تو پھر ایک شرط ہے. کہا کیا شرط ہے؟ کہا آپ عیسائیت قبول کر لیں ہم شادی کر دیں گے، اور ایک شرط اور بھی ہے ساتھ میں. کہا وہ کیا؟ کہا پہلی شرط تو عیسائیت قبول کر لیں. کچھ سوچا پھر کہا کہ ٹھیک ہے عیسائیت قبول کر لیتا ہوں. پھر کہا کہ آپ کو سور چلانا پڑے گا غالباً 3 سال یا جتنی مدت اس کی ہو. ایک شرط لگایا کہ آپ کو چلانا ہے خنزیر، چلائیے سور. انہوں نے اسے بھی قبول کر لیا. اب یہ قافلہ جو آگے گیا تھا لوٹ کے جب وہاں سے واپس آیا تو دیکھا کہ شیخ ایک باغیچے میں سوروں کو چلا رہے ہیں، خنزیروں کو چلا رہے ہیں. اس لاٹھی سے، اس عصا سے جس کو سہارا دے کر کے، جسے سہارا لے کر کے جمعے کا خطبہ دیا کرتے تھے،
اس سے سوروں کو چلا رہے ہیں۔ بہت افسوس ہوا شیخ شبلی کو، جنید بغدادی کو، دوسرے لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، بہت افسوس بھی ہوا کہ اتنے بڑے شیخ آخر اس آزمائش میں مبتلا کیوں ہو گئے، ایمان ان کے دل سے کیسے نکل گیا۔ بہت لوگوں نے کہا نہیں مانے اور واپس چلے گئے، قافلہ واپس چلا گیا۔ شیخ شبلی کہتے ہیں کہ پھر ہمیں قافلے کے ساتھ آئے کہ چلے دیکھیں ذرا شیخ کی حالت کیا ہے۔ تقریباً 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ آئے تو دیکھا وہی شیخ موجود ہیں، وہی سور، وہی ہاتھ میں عصا، اسی سے چلا رہے ہیں انہیں۔ کہا حضرت کیا آپ نے حالت بنا رکھی ہے، بڑی تعداد میں آپ کے شاگرد ہیں، مریدین ہیں، لوگوں پہ کیا اثر ہوگا، آپ کے ذریعے بڑی تعداد میں خانقاہیں چلتی ہیں، یہ کیا کر لیا آپ نے؟ کہا حضرت آپ تو حافظ بھی تھے، قرآن کریم کی کوئی آیت یاد ہے؟ کیا کچھ نہیں، چند آیتیں ہیں۔ کہا کون سی آیت؟ کہا فَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، مَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، کہ اللہ جسے رسوا اور ذلیل کر دے اسے عزت کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ آیت مجھے یاد ہے، جسے اللہ رسوا اور ذلیل کر دے اسے عزت کوئی نہیں دے سکتا۔ بہت اصرار کیا چلنے کے لیے، دوبارہ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ شیخ شبلی واپس ہو گئے، اپنے شیخ ابو عبداللہ اندلسی کو چھوڑ کر کے واپس چلے گئے۔ پھر ابھی آگے ہی گئے تھے، تھوڑا کچھ آگے بڑھے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک نہر ہے۔ اس نہر سے شیخ ابو عبداللہ اندلسی نہا کر کے تر و تازہ ہو کر کے باہر نکل رہے ہیں اور کلمہ پڑھ رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ کلمہ پڑھ کے دوبارہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ شیخ شبلی کہتے ہیں کہ مجھے بہت خوشی ہوئی، اور پھر انہوں نے کپڑا مانگا کہ مجھے کوئی اچھا پاک کپڑا دو، میں پھر سے کپڑا پہن لوں۔ دوبارہ ایمان قبول کر لیا انہوں نے۔ پورے قافلے والوں کو بڑی خوشی ہوئی، اور بغداد تک یہ بات پہنچی تو بے انتہا لوگوں میں خوشی ہوئی، بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ اور پھر شیخ شبلی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اپنے شیخ سے کہ حضرت آپ پہ اتنی بڑی آزمائش کیوں آئی کہ تقریباً 1 سال تک آپ اسلام سے پھر گئے، آپ عیسائی بنے رہے، اور اتنا گندا کام آپ سوروں کو چلاتے رہے، آپ اتنے بڑے شیخ؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ جب میں اس بستی میں گیا، میں نے دیکھا کہ لوگ ہیں جو آگ کی پوجا کر رہے ہیں، کوئی صلیب کی پوجا کر رہا ہے، کوئی کسی کی پوجا کر رہا ہے، تو میرے دل میں خیال ہے کہ کتنے بیوقوف لوگ ہیں، یہ کتنے احمق لوگ ہیں جو رب کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی پوجا کر رہے ہیں، جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی عبادت کر رہے ہیں۔ میرے دل میں ایک تکبر پیدا ہوا۔ تو اسی وقت ایک ندا آئی کہ تمہیں اپنے ایمان پہ گھمنڈ ہے، تمہیں اپنے مسلمان ہونے پہ گھمنڈ ہے، کیا تمہیں ایمان اپنے آپ مل گیا؟ کیا تم مسلمان اپنے آپ ہو گئے جو تم ان سے نفرت کر رہے ہو؟ کہا ٹھیک ہے پھر دیکھ لو تب۔ شیخ شبلی کہتے ہیں، شیخ ابو عبداللہ اندلسی کہتے ہیں کہ اسی وقت میرے جسم سے لگا کہ کوئی چڑیا نکل کے اڑ گئی، کوئی پرندہ نکل کے اڑ گیا۔ مجھے احساس ہو گیا کہ وہ ایمان تھا جو دل سے نکل گیا، وہ ایمان کا نور تھا جو میرے ذہن سے نکل گیا، اور اللہ نے مجھے ایمان سے محروم کر دیا۔ تصور کریں آپ، ایک انسان کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے، ذلیل سمجھنے کی وجہ سے اللہ نے شیخ ابو عبداللہ اندلسی کو کچھ دنوں کے لیے ایمان سے محروم کر دیا۔ تو ہم لوگوں سے نفرت نہ کریں، اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے تو ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے
وہ ہمارے اندر کوئی سرخاب کا پر نہیں لگا تھا، یہ محض اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا کہ کل مرنے کے بعد ہمیں جنت ملے گی، چاہے ہمیں اپنی سزا بھگتنے کے بعد ہی کیوں نہ ملے۔ تو اس میں جتنا بھی اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہے، اس میں ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے، اور شکریہ ادا کریں گے تو اللہ ایمان کو اور مضبوط کرے گا۔ نہ جانے کس وقت کیا ہو جائے، کون سا حادثہ ہو جائے، ایمان چھن جائے۔ کتنے لوگ ایسے ہوئے کہ مرتے وقت ان کے ذہن سے ایمان نکل گیا۔ اس سے پہلے بھی میں واقعہ سنا چکا ہوں آپ کو کہ مرتے وقت ایمان دل سے نکل گیا۔ کون سی بات زبان سے نکل گئی، ایمان نکل گیا۔ خود حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک دور آئے گا کہ لوگ صبح کو مومن ہوں گے، شام کو کافر ہو جائیں گے، اور شام کو مومن ہوں گے، صبح کو کافر ہو جائیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک دور آئے گا کہ ایمان کو بچائے رکھنا ایسا ہوگا جیسے کہ انگارے کو اپنے ہاتھ میں رکھنا، شعلے کو اپنے ہاتھ میں لینا، ایمان کو بچائے رکھنا ایسا ہوگا۔ یعنی مسلمان ہونا، اسلام پہ زندگی گزارنا، لوگ اتنا مجبور کریں گے کہ ہمیں اسلام کو چھوڑنا پڑ جائے، اللہ کو چھوڑنا پڑ جائے، رسول کو چھوڑنا پڑ جائے، غیر اللہ کی عبادت کرنے میں مجبور کریں گے۔ ایسے حالات آئیں گے، لیکن ہمیں استقامت اپنانی ہے، اللہ رسول پہ ایمان رکھنا ہے۔ حالات چاہے جتنے خراب ہو جائے، لیکن اللہ اس کے رسول پہ ہر حال پہ ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے ہماری بوٹی کاٹ دیا جائے، ہمیں آگ میں جلا دیا جائے، سوئی چڑھا دی جائے، کچھ بھی کر دیا جائے، لیکن ایمان کا سودا کبھی نہیں کرنا ہے۔ اللہ ایمان پہ خاتمہ فرمائے گا تو مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی جنت میں ہمیں نصیب ہوگی، ورنہ سوائے حسرت ندامت کی کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو خاتمہ ایمان پہ فرمائے اور موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔